بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود کے خزانہ کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، آمین۔ ہم آپ کی خدمت میں قصیدہ بردہ شریف کی تیسری فصل کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ ہم دن رات کوشاں ہیں کہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے رہیں۔ سامعین، تیسری فصل کے 30 اعشار ہیں، جس میں سے 10 اعشار ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور باقی کے اعشار ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس فصل کا نام الفصل الثالث فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بیان میں یہ فصل موجود ہے۔ اس میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مختلف انداز اپنائے ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کا علم اور آپ کے ظاہری و باطنی کمالات و صفات کا تفصیلاً بیان آپ نے اپنے اعشار میں فرمایا ہے۔ معزز سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے سرخ رنگ کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک ضرور کیجئے اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے، شکریہ۔ آئیے اعشار کی عربی ترجمہ اور تشریح کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا۔ My master, descend peace and blessings continuously and eternally۔ اے میرے مالک، درود و سلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ۔ علی حبیبک خیر الخلق کلہم، on you beloved the best of all creation، اپنے محبوب پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ وَكُلُّهُم مِّنَ الرَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، they all obtained from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمام انبیاء کرام آپ کی جناب میں التماس کرنے والے ہیں۔ غرفم من البحر او رشفم من الدیم، like a handful of water from the ocean or a few sips from continuous rain، آپ کے دریائے کرم سے ایک چلو یا آپ کی مسلسل برسنے والی باران رحمت سے ایک قطرے کا۔ اور تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر کرم سے چلو بھر یا آپ کی بارش جود و سخا سے ایک گھونٹ کے طلبگار ہیں۔ انبیاء سب ملتمس ہیں تاکہ مل جائے انہیں ایک جرعہ بحر سے یا قطرہ ازبر کرم۔ امام بصیری اس شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کو سمندر اور جود و سخا کو بارش سے تشبیہ دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و عرفان، جود و عطا کا سمندر ہیں، اور انبیاء کرام ان سے علم و عرفان، جود و سخا کے ایک گھونٹ یا ایک چلو کے ملتجا ہیں۔ خیال رہے کہ ادنا کا اعلیٰ سے طلب کرنا سوال و دعا ہے، برابر کا برابر سے طلب کرنا التماس ہے، اور بڑے کا چھوٹے سے طلب کرنا امر ہے۔ تو یہاں پر حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے التماس کا لفظ انبیاء کے حق کی رعایت کرتے ہوئے استعمال کیا ہے کہ تمام انبیاء حضور نبی کریم کے کرم کے ملتمس ہیں۔ الفاظ معنی: ملتمسن، التماس کرنا، یہ افتعال سے، مصدر سے، اس میں فاعل، معنی التجا کرنے والا۔ غرفن، ایک چلو پانی۔ رشفن، ایک گھونٹ۔ دیامی، ایسی بارش جس میں نہ گرج ہو نہ چمک اور وہ موسلادھار برسے۔ وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ، and they all stopped before him at their assigned limits، اور تمام انبیاء کرام بارگاہ رسالت میں اپنے منصب سے آگاہ حاضر ہیں۔ من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم، either of a point of knowledge or to gain one wisdom from his wisdom۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقطہ علم اور آراب حکمت کی درخواست کر رہے ہیں۔ انبیاء اپنی اپنی حدوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں
جس طرح علم کے مقابل نقطہ اور حکمت کے مقابل آراب ہوتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل تمام انبیاء کرام ہیں۔ اپنے حد مرتبہ پر سب کھڑے ہیں روبرو، اپنے حد مرتبہ پر سب کھڑے ہیں روبرو، جیسے نقطہ لفظ میں آراب لفظوں میں بہم۔ اگرچہ کائنات کا علم لامحدود و کثیر ہے، پھر بھی ان علوم کی نسبت اللہ عز و جل کی جانب میں ایک اس کی جناب میں ایک نقطہ کی طرح ہے، اور اس بحر روحانیت کے غوطہ زن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس ہر نبی و رسول و ولی سب اپنی قابلیت و استعداد کے مطابق آقا کریم سے حصہ پاتے ہیں، اور کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ واقفون، وقف یقف وقفن، اس میں فاعل صیغہ جمع مذکر کھڑا ہونا۔ لدیہ، ان کے نزدیک، یعنی ان کے سامنے، اور ہو ضمیر کا مرجع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عند، نزدیک اور پاس کو کہتے ہیں۔ شکلتی، یعنی شکل، آراب یعنی زبر زیر پیش، اور حکمی کا معنی حکمت۔ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ، for he is the one with whom ended all outward and inward perfection۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جو ظاہری و باطنی کمالات میں مکمل ہیں۔ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسم، and then he, creator of all the creation, chooses as his most beloved۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کی ارواح کے پیدا فرمانے والے نے محبوبیت کے لیے چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باطنی اور ظاہری کمالات سے متصف ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ صورت و سیرت میں ہیں سرکار عالی مرتبت، صورت و سیرت میں ہیں سرکار اعلیٰ مرتبت، اس لیے ان کو کیا حق نے حبیب محترم۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق و خلق میں سب سے افضل و اشرف و اکمل ہیں، اور جمیع کمالات ظاہری و باطنی کے جامع، تو یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ آپ فضائل ظاہری و باطنی میں بھی مرتبہ کمال پر پہنچے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا منصب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنا لیا۔ تما یتم تماماً، پورا ہونا، مکمل ہونا۔ معنی، یہ حالت باطنی، اور صورت حالت ظاہری کو کہتے ہیں۔ استفا یستفی استفاعا، اختیار کرنا، منتخب کرنا، اور اس کا فاعل باری النسمی، باری یعنی خالق کو کہتے ہیں، اور نسمی نسمتو کی جمع بمعنی نفس یا انسان۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، he has no equal in his magnificence۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں کسی ہمسر سے پاک ہیں۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، the jewel of excellence in him is indivisible۔ پس وہ جوہر حسن جو آپ میں ہے غیر تقسیم شدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیوں میں شریک کے وجود سے پاک ہیں، یعنی خوبیوں میں آپ لاسانی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جوہر حسن ناقابل تقسیم ہے، کوئی عالم میں نہیں ان کا محاسن میں شریک۔ حسن میں جوہر ہے یکتا جو نہ ہوگا منقسم۔ حسن تیرا سا نہ سنا نہ دیکھا، کہہ گئے اگلے زمانے والے۔ ذات اقدس اس سے منزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں میں بالذات کو شریک ہو، بلکہ تمام محاسن یعنی آپ کی بیوٹیز میں آپ مستقل ہیں، اور دیگر انبیاء کی خوبیاں اور محاسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا ظل ہیں، یعنی شیڈو ہیں۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ آپ قوم میں درمیانہ قد تھے، نہ بہت دراز نہ بہت پست قد، چمکدار رنگت، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف آپ کے آدھے کانوں تک تھے، اور ایک روایت میں کہ آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان تھے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ حضرت براء سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے زلفوں والا سرخ جوڑا پہنے کوئی ایسا حسین نہ دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہو۔ آپ کے بال آپ کے کندھوں کو چھوتے تھے، دو کندھوں کے درمیان فاصلہ والے، نہ تو دراز قد تھے نہ پست قد۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے بخاری اور مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکدار رنگت والے تھے، آپ کا پسینہ گویا موتی تھا، جب چلتے تو طاقت سے چلتے، اور میں نے موٹا و باریک ریشم یعنی سلک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف سے زیادہ نرم نہ چھوا، اور نہ مشک و عنبر سونگھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے آقا کریم کی ذات پر۔ ام سلیم یہ حضور کی رضائی پھپھی، ان سے روایت ہے صادق و ارمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایک مرتبہ تشریف لاتے تو ان کے ہاں وہ قیلولہ فرمایا انہوں نے، یعنی جب بھی آتے تو قیلولہ ہی فرماتے۔ وہ حضور کے چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے۔ حضور کو بہت پسینہ آتا تھا تو وہ حضور کا پسینہ جمع کر لیتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ام سلیم یہ کیا ہے؟ بولی حضور کا پسینہ ہے جسے ہم اپنی خوشبو میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر یہ ایک بہترین خوشبو ہے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبیدہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے جناب ربی بنت معوذ ابن افرا سے کہا مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف سنائیے۔ وہ بولی ہیں میرے بچے اگر تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو چمکتا ہوا سورج دیکھتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا تو میں کبھی رسول اللہ کو دیکھتا کبھی چاند کو، آپ سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے، میری نظر میں مدینے والے آقا چاند سے زیادہ حسین تھے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے سنیا دانتوں میں کھڑکی والے تھے، یعنی آپ کے جو درمیان کے دو دانت تھے ان میں ہلکا سا فاصلہ تھا، جب آپ کلام فرماتے تو آپ کے ان دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، آقا کا حسن تو ایسا ہے کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، وہ الفاظ ہی نہیں کہ ہم حضور کا حسن مکمل طور پر بیان کر سکیں۔ وہ اتنے حسین تھے کہ اس کائنات میں اللہ نے ایسا کوئی حسین پیدا نہیں کیا، اور الحمدللہ کہ ہم حضور کی امت ہیں، ہم وہ ہیں جن کو نسبت ہے حضور سے کہ حضور ہمارے ہیں، اور ہم بڑے مان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ حسین، وہ اللہ نے جو اس کائنات میں سب سے حسین بنا کر بھیجا وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا نبی بڑی شان والا نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی دے، اور ان کی محبت سے ہمارے سینوں کو پر نور فرمائے۔ منزہ، یہاں پہ لفظ آیا منزہن، یہ اس میں جو محذوف مبتدا کی خبر ہے فی المحاسن متعلق شریک فیہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں تو منزہن یہ اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر پاک ہونا، محاسن یہ حسن کی جمع ہے، خوبی کو کہتے ہیں، اور ہو ضمیر کا مرجع حضور ہیں۔ جوہر کسی چیز کی اصل ہوتی ہے، حقیقت فلاسفہ کی اصطلاح میں جوہر وہ ہے جو منقسم نہ ہو سکے، یعنی جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اس چیز کی حقیقت ہے، اور آپ کو پتہ فروعات میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے مگر اس کی اصل بنیاد جو ہوتی ہے حقیقت وہ تقسیم کے قابل نہیں ہوتی، یعنی وہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ غیر منقسم یعنی غیر تقسیم شدہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ حضور کا جو جوہر حسن ہے، یعنی آپ کا حسن حقیقی حسن ہے، اور یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کے نور کی شعائیں اور اس کے چھینٹے نور کے جو ہیں وہ دوسروں کو مل سکتے ہیں، مگر آپ کا حقیقی نور نہ تو کم ہو سکتا ہے، آپ کا حسن نہ تو کم ہو سکتا ہے اور نہ ہی تقسیم ہو سکتا ہے۔ دعا مدعته النصارى في نبيهم discard what the Christians claim about their نبی، جو کچھ نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں دعویٰ کیا اسے چھوڑ دو۔ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِي then decide and say what you wish in praise of him رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بحالت مدح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان کر اور خوب فیصلہ کر کے بیان کر، یعنی
تم ان باتوں کو چھوڑ دو جن کا عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں دعویٰ کیا، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنایا۔ تم اس بات کو چھوڑ دو، یعنی اللہ سے شرک مت کرو۔ اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں جو چاہو یقین کے ساتھ کہو۔ جو نصارہ نے کہا عیسیٰ کے حق میں تو نہ کہے، جس قدر ممکن ہو کر مدح نبی محترم۔ یعنی جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تم حضور کے متعلق اس قسم کی باتیں نہ کہو۔ الوہیت کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا میں جو چاہو یقین سے کہو۔ نصارہ یہاں ناصر بمعنی مددگار کی جمع ہے، چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ شام کی ایک بستی ناصرہ کے رہنے والے ہیں، اس لیے بھی ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور بعض تو خدا ہی کہتے تھے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کفر یا کلمات حضور کی شان میں کہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آقا کی مدح و ثنا میں جو چاہے کہیں اور یقین سے کہیں، زندگی ختم ہو سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف و ثنا ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیری اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اس کے الفاظ معنی دعا چھوڑ دینا، ماں جو کچھ، ادعت ہو دعویٰ کرنا، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں، وحتکمی احکمی حکم لگانا، ٹھیک ہے جی، یہ وحکم جو پیچھے ہم نے پڑھا، وحکم احکم حکم لگانا، اور وحتکمی حکم لگانا فیصلہ کرنا یقین کرنا، یعنی دونوں کا معنی ہی تقریباً یہی بنے گا۔ فَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ and attribute toward his personality whatever you wish of excellence۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جس بزرگی کو تو چاہے منسوب کر۔ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ and attribute to his dignified status as much greatness as you wish۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کی طرف جن عظمتوں کو تو چاہے منسوب کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف جس شرف کو چاہو منسوب کرو، اور آپ کے مرتبہ کی جانب جس بڑائی کو چاہو منسوب کر دو۔ جو شرف ہو ذات اقدس کی طرف منسوب کر، جتنی عظمت چاہیے کر شان والا میں رقم۔ یعنی صفات الوہیت کے سوا جس شرف اور جس عظمت کو چاہو آپ کی ذات گرامی سے منسوب کر دو۔ انصب منسوب کر، ذاتی ہی میں ہی ہو جو ضمیر ہے، ہی ضمیر یہ اس کا مرجع آقا کریم ہے، اور قدری مرتبہ یا درجے کو کہتے ہیں، شئتا چاہنا۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ for verily excellence of the messenger of Allah has no limits۔ بس بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی کوئی غایت و انتہا نہیں ہے۔ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی bounds that a speaker might be able to express with his mouth، جس سے کوئی بولنے والا بیان کر سکے۔ یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کی کوئی حد نہیں جسے کوئی بیان کرنے والا بیان کر سکے۔ حد نہیں ہے کوئی حضرت کے کمال و فضل کی، ہو بیاں قسموں سے توصیف شہ خیر الامم۔ یہ شعر ما قبل شعر کی علت و وضاحت ہے، یعنی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل کو کوئی انتہا تو نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنی ہے، لیکن ہر انسان اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی شرف اور آپ کی بزرگی کو بیان کر سکتا ہے۔ قاعدہ وہی ہے کہ شرکت نہ ہو توحید کے اندر، اللہ کے برابر نہ ہو کسی صفت کے اندر، ان تمام چیزوں سے مستثنی ہو کر آپ جتنی چاہیں میرے آقا کی شان، بزرگی، شرف، مرتبے کو بیان کر کے اس کو حضور کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں۔ یعرب وضاحت و بیان کرنا، ناطقن بولنے والا، اور فمی یہ منہ کو کہتے ہیں۔ لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما if his miracles were proportionate according to his rank in greatness، اگر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات عظمت میں
آپ کی قدر و منزلت کے برابر ہوتے. احیا اسمہ حین یدعا دارس الرمم, then his name would have, when called out, brought decaying bones back to life. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب بوسیدہ ہڈیوں پر پکارا جاتا تو وہ انہیں زندہ کر دیتا. اگر عظمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آپ کے ہم مرتبہ ہوتی تو جب آپ کا نام پکارا جاتا تو بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہو جاتی. ان کی عظمت کے برابر معجزے ہوتے اگر ان کی عظمت کے برابر معجزے ہوتے اگر ہوتے زندہ نام سے سب استخوان رمم. اس شعر میں آقا کریم کی ذات آپ سے صادر ہونے والے معجزات کے درمیان میں فرق کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ کی ذات اور آپ کے معجزات پر فوقیت رکھتی ہے، یعنی آپ کی جو ذات ہے وہ آپ کے معجزات پر فوقیت رکھتی ہے، یعنی ذات معجزات کی محتاج نہیں ہے بلکہ معجزات آپ کی ذات کے محتاج ہیں. اسی طرح کی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مردوں کو زندہ بھی فرمایا. چنانچہ دلائل النبوہ میں سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک انصاری نوجوان کا انتقال ہوا تو اس کی ضعیف ماں کو اس کی خبر دی گئی تو اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے تیری اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر ہجرت کی، اس امید پر کہ تو ہر مصیبت کو مجھ سے دور کرے گا، پس یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال، تجھے نبی پاک کی حرمت کا واسطہ. اس دعا کے بعد اس کا لڑکا زندہ ہو گیا. روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری ذبح کی. تھوڑی دیر بعد ان کے بڑے صاحبزادے نے اپنے چھوٹے بھائی سے دریافت کیا کہ ابو نے بکری کیسے ذبح کی. چھوٹے بھائی نے کہا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. پس چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور چھری لی اور بڑے بھائی کی گردن پر چلا دی. بڑا بھائی تڑپنے لگا. جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو خون میں لت پت دیکھا تو گھبرا گیا اور خود کو چھت سے گرا دیا. یوں دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا. چونکہ آقا کریم کی دعوت تھی لہٰذا ماں نے صبر سے کام لیا. جب مدینے والے آقا ماں اپنے اصحاب کے تشریف لائے، انہوں نے کھانا پیش کیا. اسی لمحے حضرت جبرائیل تشریف لائے اور عرض کی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے آپ یہ کھانا جابر کے بیٹوں کے ہمراہ تناول فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلاؤ، میں کھانا ان کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں. حضرت جابر نے اپنے زوجہ کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا. آپ کی زوجہ نے کہا وہ دونوں گھر پر موجود نہیں ہیں. حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور بچے گھر پر موجود نہیں، لیکن نبی کریم نے اصرار فرمایا. حضرت جابر بھی اپنی زوجہ کے پاس گئے اور نبی کریم کی خواہش کا پھر اظہار کیا. اب مجبوراً زوجہ کو تمام واقعہ بیان کرنا پڑا. حضرت جابر روتے ہوئے آقا کریم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے مبارک ہاتھ اٹھا دیے اور پھر آپ کی دعا کی برکت سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے زندہ ہو گئے. اس کے الفاظ معنی ناسبت مناسب ہونا، آیاتہ نشانیاں، ایزا من عظمت بڑائی، احیا زندہ کرنا، حینا جب، یدعا پکارنا، دارسا درس بمانی مٹنا مٹ جانے والا، ریمامی بوسیدہ ہڈیوں کو کہتے ہیں ریمامی. لم یمتحننا بما تعی العقول بہ. He did not try to test us with that which would confound our minds. حضور نبی کریم نے ایسی چیزوں سے ہمارا امتحان نہ فرمایا جن سے ہماری عقلیں تھک جائیں. حرصاً علینا فلم نرتب ولم نہمی. Out of keen interest kindness for us, neither were we suspicious about the truthfulness of his mission, nor we confounded by his doctrines. بوجہ ہم پر حریص ہونے کے پس نہ ہم شک میں پڑے نہ وہم میں پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کی خواہش کے پیش نظر ایسی باتوں کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا آپ نے جن سے عقل عاجز ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے نہ تو شک کیا اور نہ حیرت زدہ ہوئے. باز رکھا امتحان سے جس سے عاجز ہو سمجھ، مہربانی کی نہ بچتے یوں گماؤ شک سے ہم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عقل کے مطابق ہیں اور مہیر العقل امور سے پاک ہیں، اس لیے آپ کی امتی شک و حیرت میں مبتلا نہیں ہوئے. حضور نے ہمیں اس طرح کی تکلیف
اور اس طرح کی تکلیف شاقہ میں ڈالا ہی نہیں جس طرح کی مشقت کا سامنا پچھلی امتوں کو کرنا پڑا۔ سابقہ امتوں پر بہت سخت اور دشوار احکامات نازل ہوئے تھے۔ ان پر زکوٰۃ میں چوتھائی مال ادا کرنا فرض تھا، نجس کپڑا کاٹے بغیر پاک نہ ہوتا تھا، مال غنیمت حلال نہیں تھا، مسجد کے سوا کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تیمم کی سہولت موجود نہیں تھی، قربانی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، اونٹ کا گوشت حرام تھا، چربی حرام تھی، ہفتے کے دن شکار کی اجازت نہ تھی، کوئی گناہ کرتے تو فوراً دنیا میں اس کی سزا مل جاتی، قصاص میں قتل کرنا لازم تھا، شرک کی توبہ قتل کرنا تھی، جس عضو سے گناہ ہوتا اسے کاٹ دیا جاتا، دیت کی سہولت موجود نہ تھی، اور بعض گناہوں کی سزا میں تو ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اور قربان جائیں اپنے نصیب پر کہ ہمیں ایسا شفیق نبی ملا، ایسا رحیم نبی ملا، ایسا کریم نبی ملا جو رحمت للعالمین بن کر آئے اور انہوں نے ہمارے گلوں کے توق نکال دیے، ہم پر مشقت نہیں ڈالی بلکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ لم یمتحننا امتحان لینا، آزمائش میں مبتلا کرنا، تعیا عاجز ہونا، حرصن حرص لالچ خواہش کرنا چاہنا، لم نرتب ہم نے شک نہ کیا، لم نہمی اور متحیر ہونا یعنی حیران ہونا، یہاں پر ہے لم آیا تو اس کا معنی ہے کہ نہیں حیران ہوئے ہم، اور لم پیچھے بھی آیا لم نرتب لم نہمی کا معنی نہ ہم نے شک کیا نہ ہم حیران ہوئے۔ اعی الورا فحموا معناہ فلیس یرا، His perfect inner nature made people helpless from comprehending, so it was not understood. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کمالات نے مخلوق کو عاجز کر دیا، بس کوئی دیکھا نہیں گیا۔ للقرب والبعد منہ غیر منفہمی، those near and far accept according to their helpless imperfect understanding. قریب زمانے کا ہو یا دور کا، جو ان سے عاجز نہ آ گیا ہو۔ مخلوق عاجز ہو گئی آپ کی حقیقت سمجھنے سے، پس نہیں دیکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ادراک میں قریب و بعد والے یعنی قریب و دور والے کو مگر عاجز و ساکت۔ سر باطن کی حقیقت نے کیا خلقت کو دنگ، دور سے نزدیک سے بس فہم بھی ہے منفہم، یعنی جو آپ کے قریب ہیں وہ بھی اسی طرح کے ادراک سے قاصر ہیں جس طرح دور والے عاجز ہیں۔ تذکرۃ القرطبی میں ہے کہ نور مجسم کا حسن صحابہ کرام پر کما حق کو ہو ظاہر نہ ہوا، اور وگرنہ صحابہ کرام کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور آپ کے نور کو نہ دیکھ پاتی۔ اعیا عاجز کرنا، البراء مخلوق، معناہ ان کے کمالات، یرا مجہول دیکھنا، غیر بجز یا سوا، اور منفہمی ادراک اور کشف حقیقت سے عاجز و ساکت ہو جانے والے کو منفہمی کہتے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری فصل نمبر 3، کافی تاخیر سے اس کو اپلوڈ کیا گیا، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اب اس تسلسل کو ٹوٹنے نہ دیں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ یہ ذخیرہ اکٹھا کرتے ہوئے کچھ وقت لگ جاتا ہے، اس کے لیے سب سے معذرت، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر آتے رہیں، اس سے مستفید ہوتے رہیں، اس کو دیکھیں، سب سے شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خاص کر درس نظامی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے جو ہم انتہائی محنت کے بعد اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس سے مستفید ضرور ہوئیے، اور ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو درود کا خزانہ کی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ہم ایسے ہی آپ سب کے لیے، اور بھی جب قصیدہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد بے شمار درود پاک کے جو خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ سب کی شروحات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔